نوجوان ہونے کے بعد ان کے شوہر آئے تو حضرت انس چھوٹے تھے، تو مائیں بچوں کو کھلاتی ہے، دلار کرتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے بیٹا انیس تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ اللہ۔ صرف ام سلیم کا واقعہ نہیں، ہماری پوری تاریخ میں دیکھیں، اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی ہے، اس کو اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کرنا ہوتا تھا، یا مسلم لڑکی اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ میں اپنا مذہب اسلام جیسا نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں اگر نکاح کرنا ہے اور اس محبت کے رشتے کو دوسرے رشتے میں تبدیل کرنا ہے تو تم اسلام قبول کرو، ورنہ نہیں۔ اہم ہے زیادہ شور ہنگامہ ان غلط چیزوں کا نہ کریں، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر مسلم غیر مسلم کے ساتھ یہ ہو گیا، مسلم بچیاں چلی گئی، ایسا لگ رہا پورے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلم بچیاں اسلام سے بیزار ہیں، مسلمانوں سے بیزار ہیں اور غیروں کو قبول کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ ہے نا زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، دشمنوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو، اس لیے ایسا نہیں۔ اب مسلم نوجوانوں کو دیکھو، پرچے چھاپ رہے ہیں، پمپلیٹ چھاپ رہے ہیں، جگہ جگہ لگا رہے ہیں، اس سے تو دشمنوں کا مقصد اور پورا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک سرد جنگ ہے، کولڈ وار ہے، نفسیاتی جنگ ہے، جس میں وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں گراؤنڈ پر آپ محنت کیجئے، وہ محنت جو میں نے آپ کو بتائی۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ انسانوں کو عطا فرمایا ہے وہ ہے اسلام۔ اللہ نے اسی کو پسند فرمایا ہے اور اس کے علاوہ کو اور طریقہ اپنائے گا اور اس کو لے کر رب کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے، خسران اور نقصان میں ہوگا۔ اسلام میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتائی ہوئی ہے، جو انسانوں کی ضروریات سے واقف ہے، انسانوں کے حالات سے واقف ہے، پچھلے زمانے میں کیا ہوا اس سے بھی واقف ہے، آج کیا ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور آئندہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ایسی ذات جو طریقہ، جو زندگی گزارنے کا راستہ انسانوں کو عطا کرے گی وہ سب سے بہترین ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا جو سب سے آسان، سب سے بہترین، سب سے سیدھا، سب سے معتدل اور سب سے بہترین ہے۔ اب کون سے راستے ہیں جو اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے؟ چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت، آپس میں رہن سہن کے اعتبار سے ہو، چاہے معاملات، لین دین کے سلسلے میں ہو، چاہے اخلاق کے سلسلے میں ہو، قرآن جو بھی راستہ بتاتا ہے، اسلام جو بھی راستہ سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جب کہ ہم جو دوسرے راستے ہیں، جو دوسرے انسان بتا رہے ہیں،
ان سے کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے. ایک طرف اسلام جو راستہ بتاتا ہے اس کو رکھیں، اور دوسری طرف ان راستوں کو رکھیں، اور پھر ان پر غور و فکر کریں، تو اس کے نتیجے میں ایک عقل مند انسان کے سامنے یہ نتیجہ آئے گا کہ اسلام کا جو راستہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام اور قرآن عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو توحید کا راستہ بتاتا ہے. توحید کا عقیدہ، توحید کا راستہ، اس سے بہترین راستہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. کتنا لاجک، کتنا عقل میں آنے والا، کتنا سائنٹیفک، اس سے بہتر آپ کو نہیں مل سکتا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے. سارا انتظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ توحید کا راستہ ہے. اس کے بالمقابل دیکھیں تو شرک کا راستہ ہے جو کسی طرح سے بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں کہ فلاں نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے ہیں، یا ہمارے برادران وطن کسی کو خدا مان رہے ہیں. تو وہاں سوال یہ ہوتا ہے، ہر عقل مند انسان کے ذہن و دماغ میں بات آئے گی کہ بھائی تم تو کہتے ہو یہ پیدا ہوئے، جو جس جگہ پیدا ہوئے وہ بھی بتاتے ہو کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں فلسطین میں پیدا ہوئے. یہاں اگر مان لے رام چندر جی تو کہ بھائی ایودھیا میں ہے، رام جنم بھومی ہے. تو جو پیدا ہوا اس کا مطلب وہ پہلے تھا نہیں. جب وہ تھا نہیں تو پھر اس کے پہلے یہ دنیا کب آئی، کیسے آئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے توحید عقیدے کے سلسلے میں. تو توحید کا عقیدہ یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. اسلام قرآن سکھاتا ہے عقیدے کے بعد آپ توحید کی طرف آئیے. توحید کا راستہ، عبادات کا راستہ، اسلامی جو عبادات ہیں اس سے بہتر عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. عبادتوں میں آئیے تو نماز سب سے افضل عبادت، اللہ کا قرب دلانے والی عبادت. اور عبادتوں میں آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیے تو بیچ میں واسطہ بنانا پڑتا ہے، اس واسطے کے ذریعے سے آپ کو آگے پہنچنا پڑتا ہے. کسی پنڈت کے پاس جاؤ، وہ ساری عبادت، رسم رواج، روایتیں وہ سب کرے گا. لیکن اسلام میں جو عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے چاہے تم پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالے ہو، گورے ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، ڈائریکٹ بغیر کسی بروکر کے، بغیر بیچ میں کسی ایجنسی ایجنٹ کے تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو، بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا عبادت کا طریقہ کسی کے پاس آپ کو ملے گا. اور پھر نماز میں آؤ تو بھائی پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو. طہارت کا جو کنسیپٹ ہے، تصور ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. صفائی ستھرائی تو ہوگی لیکن طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی تو یہ بھی ہوتی ہے پیشاب کا قطرہ آپ کے کپڑے میں اور آپ کے جسم پہ لگا ہوا ہے، تھوڑا سا قطرہ، لیکن دکھ نہیں رہا ہے، بظاہر آپ صاف ستھرے لگ رہے ہیں لیکن آپ طاہر نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، طہارت آپ کو حاصل نہیں ہے. طہارت کا تصور صرف اور صرف اسلام میں ہے، زکوٰۃ کا بھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں نا آپ کسی اور ڈکشنری میں تو آپ کو نہیں ملے گا. آپ طہارت کا لفظ ڈھونڈنا چاہیں انگریزی میں، انگلش ڈکشنری میں نہیں ملے گا. کلیننس ملے گا، صفائی ستھرائی یا کچھ اور ملے گا. طہارت کا معنی پیدا کرنے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں.
اس کا تصور ہی نہیں، اس کی سوچ ہی نہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی نہیں ملے گا۔ تو طہارت حاصل کر کے آئیے، پاکی حاصل کر کے آئیے، پھر عبادت کیجیے۔ عبادات کے سلسلے میں اسلام نے جو طریقہ بتایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادت میں ایک نماز ہے، نماز سے آپ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اللہ سے آپ کا رشتہ اچھا بن رہا ہے۔ لیکن مخلوق کے ساتھ خالق نے جن لوگوں کو پیدا کیا، جس مخلوق کو پیدا کیا، اس سے آپ کا رشتہ اچھا کیسے بنے؟ خاص طور پر جن کے درمیان آپ رہ رہے ہیں، انسانوں کے درمیان، ان سے آپ کا رشتہ اچھا کیسے بنے؟ تو اسلام نے زکوٰۃ کا تصور دیا ہے۔ نماز سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے آپ کا رشتہ اچھا بن رہا ہے، تعلق استوار ہو رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو نکالیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے محتاج ضرورت مند بندوں پر، اپنے آس پاس رہنے والوں پر، تو پھر آپ کے آس پاس رہنے والوں سے، یعنی انسان کا انسانوں سے تعلق اچھا بنے گا۔ اس طرح کا کوئی تصور، اس طرح کی کوئی ہدایت، اسی طرح کی کوئی رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر عبادات میں حج ہے، حج بھی ایک عبادت ہے۔ اور انسان کے اندر دیکھیے محبت کا جذبہ ہے، ہر انسان کے اندر ہے محبت کا جذبہ۔ اس محبت کے جذبے کو صحیح رخ دے دیا جائے، جس سے محبت کرنی چاہیے اس طرف محبت کے جذبے کے رخ کو، اور اس کو موڑ دیا جائے، تو پھر انسان کے اندر جو جذبہ ہے اس کی جذبے کی تکمیل ہوتی رہے گی، اس جذبے کی تشفی ہوتی رہے گی، ورنہ غلط جگہوں پر محبت کرے گا۔ تو حج انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا جذبہ رکھا ہے نا، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے حج کی عبادت ہے۔ محبت انسان کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور عشق میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں انسان پاگل سا ہو جاتا ہے، ناکردنی کرتا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کرتا ہے، عجیب سا مجنون سا ہو جاتا ہے۔ مجنون مشہور ہے، جنون طاری ہو جاتا ہے، کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ تو اللہ نے انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے حج کا یہ طریقہ انسانوں کو دیا ہے۔ انسان چاہتا میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دیکھوں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، دل ٹھنڈا کروں۔ اب اللہ تو اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتا، لیکن انسان کے اندر ہے میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اسی لیے کہا تھا نا رب ارینی، موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن ادھر سے صدا مسلسل نہیں دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ محبت کا جذبہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو محبوب کو کیسا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے ہو، اب اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا اسلام کے راستے سے کہ دیکھو تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن میں نے دنیا میں اپنا ایک گھر بنایا ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، جاؤ اس کو دیکھو، اس کا دیدار کرو، میری تجلیات کے اترنے کا مرکز اور سینٹر ہے وہ، اس کو تم دیکھو۔ اب محبت کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کرایا۔ اب محبت میں انسان مجنون ہو جاتا، پاگل ہو جاتا ہے۔ تو حج کی ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے آپ، مجنونانہ ہے۔ اس کو محبت میں وارفتہ انسان جو ہوتا ہے نا، اس طرح کی ہے۔ سب سے پہلے احرام پہنایا جاتا ہے، اچھے سے اچھا لباس اتارو، احرام پہن لیا۔ مجنون انسان کو دیکھو، لباس کا کوئی اس کا ڈھنگ نہیں، اس کا گریبان چاک کھلا ہوا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حاجی کو کہا کہ اس طرح کا لباس پہن لو۔ مجنون انسان کے محبت میں جو پاگل ہو جاتا ہے، انسان کے بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، کہ جیسے ہی آپ نے احرام باندھا ہے اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اب آپ بال نہیں کاٹ سکتے، اب آپ خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ مجنون انسان واقعی پاگل ہو جاتا ہے نا محبت میں۔ ایسے واقعات کبھی کبھار پیش آ جاتے ہیں، تو ہر موقع پر اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے نا، میری محبوبہ کہاں، وہ مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہی انسان کرتا ہے۔
حج میں کیا ہو رہا ہے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ چڑھائی آ رہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اتر رہے ہو لبیک اللہم لبیک، کوئی انسان سامنے آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ ہر موقع پر حرکت چینج ہو رہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ مجنونانہ محبت کا جو جذبہ ہے اللہ پورا کروا رہا ہے۔ پھر بیت اللہ پہنچ گئے، زندگی بھر کی قیمت جو پیسہ تھا آپ نے جوڑ کے رکھا تھا، بیت اللہ کا دیدار ہو گیا، آپ کا جی چاہ رہا ہے بس یہ اللہ کا گھر ہے، تجلیات اتر رہی ہے، یہیں میں رہوں، اسی کو دیکھوں، محبوب کی گلی کا چکر لگاؤں، طواف کروں، مقام ابراہیم ہے۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے، جو مجنون، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ پاگلوں کو دیکھو ایک جگہ کبھی نہیں رہتے، وہ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی بیٹھے ہیں کبھی کھڑے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی تیز دوڑ رہے ہیں۔ تو حاجی یہ عاشق زار ہے، مجنون ہے، اللہ کی محبت میں پاگل ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں۔ بیت اللہ پہنچ گیا، اب آپ کا جی چاہ رہا ہے یہیں ٹھہروں، یا مقام ابراہیم ہے، یا حجر اسود ہے جس کو چومتا رہوں، یا ہجر ہے، حتیم ہے، رکن یمانی ہے، یا چشمہ زمزم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یا صفا مروہ، اتنی یادگاریں ہیں، انہی کو دیکھتا رہوں، اپنے محبت کے جذبے کو پورا کرتا ہوں۔ کہا نہیں، تم تو عاشق و مجنون و اللہ کی محبت میں ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے، چلو جاؤ منا۔ اب منا پہنچا دیا، منا پہنچ گئے۔ منا پہنچنے کے بعد انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کچھ دن ٹھہروں یہاں، چلا کشی کروں، یہیں ٹھہروں، لیکن کہہ دیا جاتا ہے یہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ ظہر کے وقت زوال، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، صبح فجر، کہا اب سویرے نکل جاؤ یہیں سے، ٹھہرنا نہیں ہے عاشق کو کسی جگہ۔ اب عرفات پہنچ جاؤ۔ اب عرفات پہنچے 9 بجے 10 بجے ظہر تک، بالکل عشق میں جو ہے نا وہ اصول توڑ دیے جاتے ہیں، اصول توڑ دیے گئے۔ ظہر اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، عصر اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا کہ نہیں، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے، ایک ساتھ پڑھ لی۔ دعا کر رہے ہیں، الہ زاری، تضرع، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا۔ اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہوا، اذانی ہو رہی ہے، اذانی ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی کہے یار میں نے تو کفرستان میں، بت پرستی کی جگہ میں بھی نماز کو 1 منٹ کے لیے مؤخر نہیں کیا ہے، جب سے نماز سے جڑا ہوں جماعت کے ساتھ، اور اذان ہوتے ہی میں نے نماز ادا کی ہے، اور یہاں اذانیں ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے نکل جاؤ، نہیں میں نماز پڑھوں گا۔ کوئی ایک عالم کسی بھی مسلک کا یہ نہیں فتویٰ دے گا کہ نہیں تمہیں یہیں نماز پڑھنی ہے، اذانیں ہو رہی ہے مغرب کی، نہیں یہاں سے روانہ ہو جاؤ، مزدلفہ پہنچو۔ کہ اللہ بہت رش ہے، بھیڑ ہے، ٹریفک کا جام لگ جاتا ہے، پہنچتے پہنچتے 12 بج جائیں گے، اور بج بھی جاتے ہیں، آدھی رات ہو جائے گی۔ کہ چاہے آدھی رات ہو، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھنی ہے، اور وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر رات گزری، صبح کا ٹائم ہوا کہ اب یہاں سے نکلو، پھر واپس منا جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر جو محبت کا جو جذبہ ہے، جو عشق ہے، وہ اللہ کی طرف اس کا رخ موڑا جا رہا ہے، اور حج کے ذریعے سے انسان کے اندر جو محبت اور عشق کا جذبہ ہے اس کو تشفی دی جا رہی ہے، اس کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، یہ رخ دے دیا گیا اللہ کی طرف محبت کا۔ ورنہ کسی انسان کی طرف رخ مڑ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے فساد اور بگاڑ ہے۔ یہ عشق میں بھی قیود ہیں، عشق و محبت میں بھی سرحدیں ہیں، قیود ہیں، اس میں انسان کو ایک اسلام کے ماننے والے کو باندھ دیا گیا، اس لیے کہ محبت میں اگر حدود اور قیود اور سرحدیں نہ ہونا تو پھر وہ شرک میں جا پہنچا دیتا ہے۔ یہ انسان مورتی آگے کیوں رکھتا ہے؟ اندر محبت کا جذبہ، اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو میں اسی کی پوجا کر لوں، یا پھر کسی قبر پر جا کر جھکتا ہے، وہ اندر کے جذبے کی تسکین کے لیے۔ تو اللہ نے اس جذبے کی تسکین کے لیے، محبت کے جذبے کی تسکین کے لیے حج کی یہ عبادت رکھی ہے۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ آئیے، یہ تو میں نے عقیدے میں، توحید، عبادتوں میں نماز، بندوں سے بندوں کا تعلق قائم ہو جائے اس کے لیے زکوٰۃ، انسان کے اندر محبت کا جذبہ اس کے لیے حج کی یہ عبادت، اور پھر آپس میں کس طرح رہنا ہے، معاشرت، زندگی کس طرح گزارنی ہے، والدین کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو، اولاد کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو، بڑوں سے آپ کا معاملہ کیسے ہو، چھوٹوں پر آپ کس طرح شفقت کریں،
جس طرح اسلام نے ایک ایک چیز کی رہنمائی کی ہے، آپ کمپیئر کریں دوسرے طریقوں اور اسلام کے طریقوں کے بارے میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک عقل مند انسان اس نتیجے پر پہنچے گا اسلام نے جو طریقے چاہے عبادت کے ہو چاہے زندگی گزارنے کو، اس سے بہتر طریقہ کسی اور کے یہاں ہے ہی نہیں۔ میاں بیوی آپس میں زندگی کس طرح گزاریں، نکاح کا کیا طریقہ ہے، منگنی کا کیا طریقہ ہے، یہ تو ہم دوسرے برادران وطن سے متاثر ہو کر رسم و رواج میں پڑ گئے ہیں، ورنہ اسلام نے جو طریقہ بتایا وہ اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا بہترین، اتنا معتدل کہ اس سے بہتر طریقہ کسی بھی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ جب انسان اس طرح اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ رزلٹ سامنے آتا ہے کہ اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ طریقہ دیا، اس نے اتنی بہترین تہذیب، اتنا بہترین کلچر، اتنی بہترین معاشرت، اخلاق کی اتنی بہترین تعلیم، زندگی گزارنے کا اتنا بہترین رستہ، عقیدہ توحید کی اتنی بہترین دولت، اتنا بہترین سرمایہ، عبادتوں کرنے کا اور اللہ کو یاد کرنے کا اتنا بہترین راستہ، اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں۔ اس کے روئیں روئیں سے یہ آواز اور صدا آتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا، ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں۔ پھر یہ انسان کو اسلام کی قیمت معلوم ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور نہیں کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی خوف، کوئی ترغیب اور کوئی ترہیب، کوئی لالچ اور کوئی ڈر انسان کو اس دولت کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ انسان ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک ہم نے اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھا تھا، ہمارے مردوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے اور مسلم سماج کے ایک ایک فرد نے اسلام کے بارے میں اس کو صحیح طریقے سے پتا تھا ایک چیز کے بارے میں، تو دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ اسلام کو سمجھتے تھے اور کسی بھی طریقے پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی سے محبت ہوگی، کسی سے تعلق ہو گیا ہے، اس کو اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے پاس آنا ہوتا تھا، لیکن ہمارا کوئی نوجوان بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی اپنے مذہب کو خیر آباد کر کے اس کے مذہب کو اپنا لے، ایسی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ام سلیم، حضرت انس سے ان کی والدہ ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئی۔ ان کے شوہر جو پہلے شوہر تھے حضرت انس کے والد مالک ابن نضر، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، غائب تھے، اور اس وقت کا سفر لمبا ہوا کرتا تھا، ذرائع اتنے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لمبے سفر سے واپس آئے تو ادھر پیچھے حضرت ام سلیم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اسلام کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سیکھا سب کچھ، ساری عبادات، معاملات، اخلاق، اس سے بہتر ان کو کوئی اور چیز لگی نہیں، مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے شوہر آئے تو حضرت انس چھوٹے تھے، تو مائیں بچوں کو کھلاتی ہے، دلار کرتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے بیٹا انیس تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ اللہ ربی، اس طرح۔ تو ان کے شوہر کو غصہ آ گیا، کہا سبوتی، تم سابی ہو گئی ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ کہا کہ باپ دادا کا مذہب کیا تھا پتہ نہیں، لیکن میں نے اسلام کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اپنا لیا ہے، میں محمد الرسول اللہ کو رسول مان چکی ہوں۔ تو شوہر ناراض ہو گیا، کہا کہ تمہیں اپنا یہ طریقہ چھوڑنا پڑے گا، کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا کسی اور جگہ اور ملک میں، اور وہیں جا کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے مذہب نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی اسلام سے بہتر دولت کہیں نہیں مل سکتی ہے، ایک ایک تعلیم ان کو معلوم تھی، اس سے بیش قیمت دولت کہیں نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا جب انتقال ہو گیا تو پیچھے بہت سارے لوگوں نے پیغام میں نکاح بھیجا، ان میں سے حضرت ابو طلحہ ہیں جن کا نام زید ہے۔ حضرت ابو طلحہ مال کے اعتبار سے بھی بڑے ہوئے تھے، ہر اعتبار سے اچھے تھے، نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے سوچا کہ یہ فوراً قبول کر لے گی۔ حضرت ابو طلحہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میرے پاس صفرا بیضا، سونا چاندی سب کچھ ہے، کہا کہ یہ سب چیزیں مجھے اب اسلام سے ڈگمگا نہیں سکتی ہے۔ میں نے مالک کو بھی نظر انداز کیا، اگنور کیا، کیونکہ وہ کافر تھا اور آپ بھی کافر ہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔
تو کہا کس طرح نکاح کر سکتی ہو؟ کہا آپ بھی اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی دولت کی طرف میری نظر بالکل نہیں ہے، نہ آپ کے عہدے کی طرف، نہ آپ کے اسٹیٹس کی طرف۔ کہا کہ اسلام قبول کر لو تو؟ کہا اسلام قبول کر لو تو اسلام قبول کرنا ہی مہر ہو جائے گا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اسی کو مہر مان لینا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد ایک اچھی زندگی گزاری۔ حضرت ام سلیم کی بھی آگے بڑی خدمات ہے۔ تو یہ صرف ام سلیم کا واقعہ نہیں، ہماری پوری تاریخ میں دیکھیں، اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی ہے، اس کو اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کرنا ہوتا تھا، یا مسلم لڑکی اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ میں اپنا مذہب اسلام جیسا نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں اگر نکاح کرنا ہے اور اس محبت کے رشتے کو دوسرے رشتے میں تبدیل کرنا ہے تو تم اسلام قبول کر لو، ورنہ نہیں۔ پوری تاریخ میں ہمارا یہی ملے گا۔ لیکن آج کل ہم دیکھیں، خبریں بھی سن رہے کہ چونکہ اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنے بہترین دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کو چھوڑ کے جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہے، ان کے عقیدے میں کیا ہے، ان کی عبادات میں کیا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں کیا ہے، اور ان کے ہاں جو معاشرت ہے وہ کیسی ہے۔ ہمارے ہاں جو اسلام نے بہترین تعلیم دی ہے، عید کی تعلیم، ہمارے جو کیا کہتے ہیں جشن ہوتے ہیں، یوں کہیے میلے، ان کے یہاں میلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عید ہے۔ کتنا بہترین گزارنے کا، عید منانے کا طریقہ۔ جاؤ ہلکے ہلکے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جاؤ، نہ کسی کو پریشان کرنا ہے، نہ ہنگامہ کرنا ہے، نہ غور و غل کرنا ہے، اور نہ کسی کو ستانا ہے، نہ کسی کی مذہبی عبادت خانے کے آگے جا کر زور زور سے نعرے لگانے ہیں۔ اور یہ کتنا بہترین طریقہ، ایک ایک چیز آپ غور کرتے چلے جائیں۔ جمعہ کے وقت میں کتنا ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بچہ بچی، جو مرد اور عورت اسلام کی ایک ایک چیز کو اگر اس طریقے سے اسٹڈی کرے گا، پڑھے گا، اس کا دل گواہی دے گا، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو نہیں اپنا سکتی۔ کسی کو اگر مجھ سے محبت کا تعلق ہے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس چیز کو اپنا لے، اسلام کو اپنا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ہمیں کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں بچیوں کو معلوم نہیں، اس لیے ہم خبریں سنتے ہیں بچیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، بچیاں اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو ہر جگہ آج اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں۔ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں ان کی ہر چیز کو اور اسلام کی ہر چیز کو، دل یہ گواہی دے گا کہ بہت خسارے کا سودا ہو رہا ہے، نقصان کا، گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا ہر بچہ بچی مذہب اسلام کے بارے میں جانے، اور ان اسباب، ان ذرائع جو اس طرف لے جا رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے خاص طور پر بچیوں کو مذہب اسلام چھوڑنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز دینی تعلیم سے دوری ہے۔ دین کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کی فکر کریں۔ دوسری جو وجہ وہ والدین کی بے توجہی ہے۔ والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، اپنی اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں دے پا رہے ہیں، نہ ان کے جذبات، جو صحیح جذبات ہیں اس کو پورا کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ بیجا آزادی، نخرے برداشت کر رہے ہیں، بالکل کھلم کھلا بیجا آزادی دی ہوئی ہے، غلط صحبت میں وہ پڑ رہے ہیں، اسمارٹ فون نے بس اور جو کمی تھی وہ پوری کر دی ہے، اسلامی پردے کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیش آ رہی ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ مخلوط تعلیمی نظام، کو ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، بچے بچیاں جہاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی مخلوط نظام ہوگا، چاہے کسی جگہ آپ کام کر رہے ہو مرد یا عورت، یا بچے بچی ساتھ میں پڑھ رہے ہو، تو اس مخلوط تعلیمی نظام کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اختلاط نہ ہونا پائے۔ مسلم بچیاں اپنے مسلم بچیوں سے دوستی کریں، غیر مسلم بچیاں بھی متاثر کر دیتی ہے۔ اور آج دشمنوں کا طریقہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہی طریقہ ہے، سہیلیوں کے ذریعے سے ان کا جو مائنڈ ہے وہ پھیرا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے ان کی۔ زیادہ تر یہ شکایت پیش آ رہی ہے کہ غیر مسلم سہیلی تھی، اس کے ساتھ رہنا سہنا زیادہ ہوتا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہے۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کا آپ دیکھیں تو اس کی فکر کریں کہ یہ چیزیں نہ ہو۔ اس کے علاوہ روزانہ گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں۔ آپ تو یہاں سیکھ کے جا رہے ہیں، درس قرآن میں بیٹھ رہے ہیں، تفسیر میں بیٹھ رہے ہیں،
جمعہ کا یہ بہترین نظام، اللہ سبحان اللہ، جمعہ کا یہ بہترین تربیتی نظام کسی مذہب میں ہو تو بتاؤ، جہاں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اسلام کے بارے میں آپ کو اس مقدس ماحول میں آپ کے ذہن و دماغ میں چیزیں ڈالی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ بہترین نظام، یہ صرف آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے گھر کی مستورات ان کی دینی تعلیمی فکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ نہ مسجدوں میں آ رہی ہے جمعہ میں، نہ اس طرح کا ہم انتظام کرتے ہیں مسجدوں میں ان کا، نہ درس کا ان کے سلسلے میں انتظام کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، حالانکہ کرنا چاہیے۔ مسلم پسلا نے کہا ہے جہاں مسجدوں میں ایسا انتظام ہو کہ عورتیں مسجد میں آ کر جمعہ پڑھ سکیں اور امام کے خطبے کو سن سکیں، تقریر کو، اس کا انتظام کرو، مسلم پسلا کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ہم کتنی فکر کرتے ہیں ان کی؟ یہ ہماری بے توجہی جس کی وجہ سے یہ سب پیش آ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی فکر کریں۔ اور ایک بات اور بہت اہم ہے، زیادہ شور ہنگامہ ان غلط چیزوں کا نہ کریں۔ جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر مسلم غیر مسلم کے ساتھ یہ ہو گیا، مسلم بچیاں چلی گئی، ایسا لگ رہا پورے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلم بچیاں اسلام سے بیزار ہیں، مسلمانوں سے بیزار ہیں اور غیروں کو قبول کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ ہے نا، زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، دشمنوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں، اس لیے ایسا نہیں۔ اب مسلم نوجوانوں کو دیکھو، پرچے چھاپ رہے ہیں، پمپلیٹ چھاپ رہے ہیں، جگہ جگہ لگا رہے ہیں، اس سے تو دشمنوں کا مقصد اور پورا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک سرد جنگ ہے، کولڈ وار ہے، نفسیاتی جنگ ہے، جس میں وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں گراؤنڈ پر آپ محنت کیجئے، وہ محنت جو میں نے آپ کو بتائی، ہو رہے ہیں ایسے واقعات، لیکن اکا دکا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ ساری مسلم بچیاں بس بھاگ کے جا رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ جس طرح ماحول بنایا جا رہا ہے ہمارے نوجوان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب جگہ جگہ چوراہوں پہ پمپلیٹ چھاپ رہے ہیں اسی طرح کے ارتداد کے، مسجدوں کے پاس بھی لگا دیے، سوشل میڈیا پر تو بس یہی پوسٹیں چل رہی ہے۔ یہ بھی دشمن کا ایک وار ہے، یہ بھی دشمن کی چال ہے کہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، اس میں بھی زیادہ متاثر نہ ہو اور نہ زیادہ اس کو آگے فارورڈ کریں اس طرح کی چیزوں کو۔ ہاں گراؤنڈ پر، زمینی سطح پر آپ محنت ضرور کریں، اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دین اسلام کی اس نعمت کو سمجھنے کی اور ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔